نقطہ نظر تھے، ایک حضرت عباس کا اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ، ایک سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اس خواہش کو شدید رکھتے تھے، یہ خواہش، اور اس کے حامی تھے کہ وصیت لکھوائی جائے اہل بیت کے حق میں، بنو ہاشم کے حق میں، وہ وصیت لکھوانے کے حق میں تھے۔ اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت لکھوانے کے حق میں نہیں تھے، وہ اس تصور کے خلاف تھے، وہ وصیت کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو یہ بات واضح میں نے تمام احادیث کوٹ کر دی تھی، اہل سنت کی کتب سے بھی، خود صحیح بخاری سے بھی، اور مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب حدیث سے بھی، اور بے شمار کتب شیعہ سے بھی، اہل تشیع، جن میں اس بات کی تصریح ہے اس واقعہ کی کہ حضرت عباس نے حضرت علی شیر خدا کو کہا کہ چل کے آقا علیہ السلام سے وصیت لکھوا لیں، جس پر مولا علی شیر خدا نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ چچا عباس نہیں، اگر جو وصیت لکھوانے کے لیے آپ جا رہے ہیں اگر آقا علیہ السلام نے نہ کر دی تو قیامت تک پھر اہل بیت کی طرف خلافت پلٹ کے نہیں آئے گی، اور خدا کی قسم میں یہ سوال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں کروں گا۔ یہ کتب شیعہ میں بھی کثرت کے ساتھ یہ روایت آئی اور کتب اہل سنت میں بھی آئی۔ تو گویا بالاتفاق ثابت ہے کہ اہل بیت اور بنو ہاشم میں یہ اختلاف رائے موجود تھا، اسی پر اہل بیت کے درمیان اختلاف ہو گیا آقا علیہ السلام کے فرمان پر، اور فاختصموا، اور وہ جھگڑنے لگ گئے اہل بیت۔ نہ اختلاف صحابہ نے کیا، نہ اختلاف کے بعد جھگڑا صحابہ نے کیا، نہ وہ اختلاف اور نزاع اور جھگڑے میں شریک ہوئے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی کی آواز بلند ہوئی۔ یہ سارا واقعہ اہل بیت اطہار یا خاندان بنو ہاشم کے افراد کے مابین کا ہے، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پورے واقعے کا رخ اٹھا کر سیدنا فاروق اعظم اور صحابہ کرام کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ انتہا ہے جفا کی، ظلم کی، ناانصافی کی، دھوکہ دہی کی، کذب اور الزام تراشی کی انتہا ہے۔ اگر بھئی کسی ایک روایت اور حدیث میں، بخاری مسلم میں جہاں آیا، ایک میں بھی اگر یہ بات آ جاتی اور باقی 10 میں یہ بات نہ ہوتی تو چل میں اس کو کوئی وزن دے دیتا، میں کہ ایک روایت میں تو ہے۔ کسی ایک روایت میں بھی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ یہ صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے، یا انہوں نے آواز بلند کی ہے، یا ان کے مابین نزاع اور جھگڑا ہوا ہے۔ ہر روایت بتا رہی ہے کہ یہ اہل بیت کے درمیان ہوا۔ فاختلف اہل البیت واختصموا، جگہ جگہ یہ کلمات آئے، اہل بیت میں اختلاف ہوا کہ لائیں وصیت لکھوانے کے لیے سامان کتابت یا نہ لائیں، دو گروہ ہو گئے۔ اس جھگڑے میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور آقا علیہ السلام نے اٹھا دیا۔ یہ مختصر سا خلاصہ اس تفصیل کا ہے جو بات کل بیان ہو چکی۔ اب اس کے اوپر جو اعتراضات مجموعی طور پہ ہوتے ہیں، تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے تو فقط ایک جملہ نکلنا ثابت ہے جو میں نے کہہ دیا کہ قد غلبہ الوجع، آقا علیہ السلام کی تکلیف اس وقت بڑی شدید ہے، اور یہ وہ جملہ ہے کہ 10 کے 10 مقامات پر ہر حدیث میں یہ جملہ پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ جس نے یہ خبر دی ہے اس نے جمعرات کے اس واقعہ حدیث کرتاس کی خبر کی ابتدا میں ہی یہ جملہ کہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے یہی جملہ جب فلما اشتد مرضہ وغلبہ الوجع، جب ان کے کہنے سے گستاخی نہیں ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم کے اس جملے سے گستاخی کیوں بن گئی؟ بدقسمتی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، تعصب اور عناد اور عداوت نے ایک ذہن بنا دیا ہے۔ وہی جملے اگر اہل بیت اور بنو ہاشم میں کسی سے صادر ہو جائیں تو گستاخی نظر نہیں آتی، چھپا دیا جاتا ہے، پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جملے صحابہ کرام اگر اسی نیک نیتی سے کمال ادب میں کہہ دیں تو بجائے ادب کے وہ بے ادبی گستاخی ٹھہرا دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ذہنی اختراع ہے، مائنڈ سیٹ ہے، ذہنی عداوت ہے، ایک اینک چڑھ گئی ہے خاص رنگ کی، اس لیے اس میں سفید بھی سیاہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ اینک اتار دیں تو ہر چیز اپنی اصل حقیقت میں نمایاں ہو جاتی۔ اب آج اس کے اندر اور بڑی باریک اس حدیث کی شرح کے باب میں جو اعتراضات اور متائن اٹھتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلا دو سامان کتابت، تو آپ کا فرمان
ہر فرمان وحی الہی ہے، آپ کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی؟ تعمیل نہ کرنا گستاخی۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو میں دے چکا، وہ یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل نہ کرنا گستاخی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام میں سے کوئی ایک، وہ تو اس کا مجرم نہیں بنتا تنہا۔ اگر یہ گستاخی ہے اور یہ جرم ہے تو اس جرم اور گناہ کے مرتکب سارے بنو ہاشم اور اہل بیت بھی ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ساروں کو اتونی بکتاب، میرے پاس لے آؤ، قلم اور دوات لے آؤ، ساروں کو کہا، جمع کے صیغہ میں تمام متون اور حدیث کی تمام طرق سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے سارے اہل مجلس کو کہا، اور قریب ترین صبح و شام بیٹھنے والے اہل بیت نبوی اور بنو ہاشم تھے۔ اگر سیدنا فاروق اعظم کو کہا ہوتا یا کسی اور صحابی کو نام لے کر کہا ہوتا تو الزام کی کوئی جواز بھی بنتا تھا۔ آپ نے تو سب سے کہا، تو سیدنا فاروق اعظم پر الزام کیسے بن گیا؟ اگر وہ نہیں لائے تو صحابہ کرام کو چھوڑ دیجئے، اہل بیت کیوں نہیں اٹھ کے لے آئے؟ بنو ہاشم کیوں نہیں لے آئے؟ خود سیدنا مولا علی شیر خدا کیوں نہیں جا کر لے آئے؟ جبکہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ آخری ایام میں وہ آقا علیہ السلام سے جدا ہی نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ رات دن رہتے تھے، اور لکھنے پڑھنے کا کوئی حکم ہوتا کام وہی انجام دیتے تھے۔ تو ذمہ داری تو مولا علی شیر خدا کی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی کو پکڑا تو نہیں نکلنے سے، نہ ہاتھ تھامے ہیں، نہ باہر جانے سے روکا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پورے بنو ہاشم اہل بیت بیٹھے ہیں، اگر حکم تھا سب کو مشترکہ تو کس چیز نے روکا؟ کیوں نہیں لے آئے؟ یہ گناہ پھر سب پر جائے گا معاذ اللہ۔ اور میں نے کل یہ حدیث بھی کوٹ کر دی تھی مسند احمد بن حنبل سے، اور کتب شیعہ سے بھی اس کو بیان کر دیا تھا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، انڈیویجولی، اسپیسیفکلی، ایکسکلوسیولی نام لے کر فرمایا کہ علی جا کے قلم دوات لے آؤ، میں ایک وصیت لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ امت بعد میں گمراہ نہ ہو۔ ایک مقام پر مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں، اور میں نہیں لینے گیا قلم دوات، اس خطرے سے کہ حالت آپ کی دیکھ کر خیال گزرا کہ کہیں میں باہر جاؤں اور پیچھے وصال نہ ہو جائے، روح اقدس قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ زبانی فرما دیں، میں یاد کر لوں گا۔ اور میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ دو امکانات ہو سکتے ہیں، حدیث ثابت ہے کتب سنہ اور کتب شیعہ دونوں میں کہ مولا علی شیر خدا کو نام لے کر حکم فرمایا، اور آپ خود روایت کر رہے ہیں لے اور آپ نہیں لینے گئے، یا تو یہ واقعہ جو آپ نے فرمایا وہی حدیث کرتاس سے متعلق ہو سکتا ہے، اسی دن کا واقعہ ہے جمعرات کا، کہ اس میں آپ نے تصریح کر دی کہ جو فرمایا تھا قلم دوات لے آؤ یہ اسپیسیفکلی مجھے کہا تھا۔ اگر تو واقعہ اسی دن کا ہے تو پھر ذمہ دار مولا علی شیر خدا بنتے، اور اگر وہ ذمہ دار بنے تب بھی میں یہ واضح کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل گستاخی نہیں بنتا، اس کی وضاحت آج کرتا ہوں، بلکہ یہ کمال درجے کا ادب بنتا ہے، محبت بنتی ہے، رقت قلب بنتی ہے، حضور کی تکلیف کی شدت کا احساس بنتا ہے، وفاداری بنتی ہے۔ خواہ فاروق اعظم کا معاملہ ہو، خواہ سیدنا علی شیر خدا کا معاملہ ہو رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر یہ واقعہ اس دن کا نہیں جب آپ کو فرمایا اس کے بعد کا ہے تو یقیناً وصال سے کچھ لمحات پہلے کا ہوگا، چونکہ ان کو خیال گزرا اگر میں باہر گیا تو شاید وصال نہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے بالکل وہ حالت تھی کہ وصال عین قریب تھا، اس کا مطلب ہے یہ جمعرات سے بھی بعد کا واقعہ ہے۔ جمعرات کو حدیث قرطاس ہوئی، اس کے بعد جمعہ تھا، ہفتہ تھا، اتوار اور پیر کو وصال ہوا، تو یہ جمعرات کے بعد اور پیر سے قبل درمیان کے کسی دن کا واقعہ ہے کہ آپ کو ایک لمحہ باہر جانے کی صورت میں بھی آپ کے وصال فرما جانے کا خدشہ تھا، اور اس میں آپ نے خود حکم سن کر کہ علی جا کے لے آؤ، نہیں لائے۔ اگر بعد کا واقعہ ہے تو اس میں تصریحاً آپ کو حکم تھا اور آپ نہیں لائے۔ اب اس کا تعین آپ خود کر لیں، اگر اس کو گستاخی ٹھہرانا ہے تو مولا علی شیر خدا کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟